تھا اور جو آپ کی سیپریٹلی ایکسائٹیڈ مشین تھی اس کا جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا. تو آج ہم فردر اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جو اسپیڈ کنٹرول تھی اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور اسپیڈ کنٹرول کے اندر ہم نے دو مین ہمارے اسپیڈ کنٹرول کے میکینزم تھے. وہ تھا ایک فیلڈ ریزسٹنس کنٹرول اور دوسرا تھا آرمیچر وولٹیج کنٹرول. اور ان دونوں کے اوپر جو ہم نے لمیٹیشنز لگائی تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ہمارا وولٹیج کنٹرول تھا آرمیچر وولٹیج کے اوپر ہمارے پاس لمیٹیشن یہ تھی کہ وولٹیج کو ہم 0 سے لے کر میکسیمم یا ریٹڈ ویلیو تک ہم کیا کر سکتے تھے چینج کر سکتے تھے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی 220 وولٹ کا سورس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ موسٹ سمپلسٹ چیز لگائیں تو ایک ویریبل رجسٹر لگا کیا کر سکتے ہیں اس کا وولٹیج 0 سے لے کر جو میکسیمم ہے یعنی 220 اس تک اس کو چینج کر سکتے ہیں. 220 سے اوپر وولٹیج آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرمیچر وولٹیج کنٹرول ہے وہ کیا کرتا ہے 0 سے لے کر میکسیمم یا ریٹڈ وولٹیج تک آپ کو وولٹیج کنٹرول کر کے دیتا ہے, اس سے اوپر وولٹیج کنٹرول کر کے نہیں دیتا. تو جس وقت ہمارے پاس جو وولٹیج ہے وہ 0 سے لے کر میکسیمم تک یا ریٹڈ تک کنٹرول ہوتا ہے تو سپیڈ ہماری کیا ہوتی ہے 0 سے لے کر ریٹڈ سپیڈ تک ویری کرتی ہے. فار ایگزامپل اپلائیڈ وولٹیج 0 ہے تو ہمارے پاس جو سپیڈ ہے مشین کی وہ کیا ہے 0 ہے. جیسے ہی ہم نے مشین کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھاتے رہیں گے, جو وولٹیج جیسے جیسے بڑھتا جائے گا مشین کی سپیڈ ویسے ویسے بڑھتی جائے گی. اور ایٹ دی اینڈ جس وقت ہم ریٹڈ وولٹیج پہ جائیں گے تو مشین کی سپیڈ ریٹڈ ہو چکی ہوگی. یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے میرے خیال میں جو آپ لوگوں نے چھوٹی ڈی سی مشینز اور سیلز کے ساتھ بھی کیا ہوگا کہ جب سیلز ویک ہو جاتے ہیں تو مشین سلو چل رہی ہوتی ہے, جب سیل فل وولٹیج پہ ہوتے ہیں تو جو چھوٹی مشین ہوتی ہے وہ فل سپیڈ پہ چل رہی ہوتی تھی. تو ایک ہمارے پاس وولٹیج کنٹرول تھا سپیڈ کے لیے. ابھی ہم یہ کریں گے کہ جو مشینز کا بیہیویئر ہے اس کا ایک جرنل سپیڈ ٹارک کرو ڈرا کریں گے جو کہ تمام مشینز کے لیے ویلڈ ہے جتنی بھی ہمارے پاس مشین ہے. یہ جو سامنے آپ کو 2 گرافس نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ گراف ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس سلوپ لائن ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے VA کنٹرول یعنی سر سکرین ہاں جی بیٹا سر اسکرین شو نہیں ہو رہی آپ کی. سکرین شو نہیں ہو رہی سر. اسکرین سوری بیٹا مجھے خیال نہیں اسکرین شیئر کرنے کا. ہاں بیٹا آپ شو ہو رہی ہے اسکرین بیٹا. یہ جو 2 کا گراف آپ کو شو ہو رہے ہیں یہاں پر یہ 2 ایسے گراف ہیں جو کہ ہر مشین کے لیے ویلڈ ہیں. باقی مشینز کو بھی جب پڑھیں گے تو ان کے اوپر بھی یہ گراف کیا ہوں گے ویلڈ ہوں گے. تو پہلے ہم لوگ اس گراف کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گراف کیا کہتا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس VA کنٹرول لکھا ہوا ہے. جو VA کنٹرول ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی ڈاٹڈ لائن یہاں پر شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ہے N بیس. جو ہمارے پاس ریٹڈ سپیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ریٹڈ سپیڈ بھی کہتے ہیں, بیس سپیڈ بھی کہتے ہیں مشین کی. تو یہ جو سپیڈ کنٹرول ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہاں تک اس ایکسس پہ آپ کی سپیڈ بڑھ رہی ہے. یہاں پر 0 ہے سپیڈ آپ کی تو اس کے آگے کیا ہے ہمارے پاس 0 سے لے کر اس طرح سے ہمارے پاس سپیڈ کیا ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہاں تک آ کے ہمارے پاس سپیڈ کیا ہو جاتی ہے مشین کی ریٹڈ ہو جاتی ہے.
اور اس ایکسس کے اوپر آپ دیکھیں تو اس ایکسس کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ مشین کی پاور ہے. جو آپ کا وائی ایکسس ہے اس کے اوپر مشین کی پاور ہے, یا اس ایکسس کے اوپر آپ وولٹیج بھی کہہ سکتے ہیں. اب انیشیلی ہمارے پاس کیا ہے, وولٹیج زیرو ہے تو ہمارے پاس یہ جو آپ کی لائن ہے یہ زیرو پہ ہے. اب جیسے ہی ہم نے وولٹیج بڑھایا مشین کا, وولٹیج بڑھاتے جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس جو یہ لائن ہے یہ انکریز ہوتی جائے گی. یہ کیوں انکریز ہو رہی ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے ہمارے پاس مشین کا وولٹیج بڑھ رہا ہے وائی ایکسس کے اوپر, ویسے ویسے ایکس ایکسس کے اوپر ہمارے پاس سپیڈ بڑھ رہی ہے. تو اس کے درمیان لینئر ریلیشن شپ ہے. تو یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس اس پوائنٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سپیڈ ہے n بیس, یعنی ہم ریٹڈ سپیڈ پر آ گئے ہیں. اور اگر ہم وائی ایکسس پہ جائیں تو ہم کہیں گے کہ ہم ریٹڈ وولٹیج پر آ گئے ہیں. ابھی میں پاور کو ڈسکس نہیں کر رہا, پاور کو نیکسٹ اسٹیپ میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی آپ یہ ایزیوم کریں کہ وائی ایکسس کے اوپر آپ کے پاس کیا ہے, وولٹیج ہے. سو جیسے جیسے آپ وولٹیج بڑھائیں گے ویسے ویسے سپیڈ بڑھے گی. تو جب وولٹیج آپ کا کیا ہو گیا, ریٹڈ وولٹیج ہو گیا یا جتنا بھی تھا آپ کا, تو اس وقت مشین اپنی ریٹڈ سپیڈ اچیو کر لے گی جو کہ ہمارے پاس مشین کی بیس سپیڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس کنٹرول ہے وی اے کنٹرول, کہ ہم وولٹیج کو کیا کر سکتے ہیں, زیرو سے ریٹڈ وولٹیج تک کنٹرول کر سکتے ہیں. جب زیرو سے لے کر ریٹڈ وولٹیج تک کنٹرول کریں گے تو جو ہمارے پاس مشین کی سپیڈ ہے وہ کیا کرے گی, زیرو سے ریٹڈ تک کنٹرول کرے گی. سملرلی اگر میں وولٹیج کم کرنا شروع کر دوں تو مشین کی سپیڈ کیا ہوگی, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اٹ مینس کہ اس پورے ریجن کے اندر اگر میں سپیڈ کو زیرو سے لے کر ریٹڈ سپیڈ تک کہیں پر بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, کم زیادہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں ایزیلی جو اس کا وولٹیج ہے وہ کم یا زیادہ کر کے سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں. اچھا, جب میں یہاں پر آ گیا ہوں تو اب ہمارے پاس کیا ہے, وولٹیج ریٹڈ آ گئے ہیں. اب اس سے آگے میں وولٹیج اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس وولٹیج کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ آ چکی ہے. میکسیمم لمٹ آنے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو گراف ہے یہ اس سے آگے فردر ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کہ وی اے کنٹرول, اور اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو سپیڈ ہے وہ کیا ہوئی, اس لحاظ سے انکریز ہوئی. اب ایک چیز اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور دوسرے گراف کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارے پاس دوسرا گراف ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کا وی اے کنٹرول آ رہا ہے اور یہ آپ کا کیا آ رہا ہے, آر ایف کنٹرول یا فیلڈ کنٹرول. اس میں بھی ہم وی اے کنٹرول کو دیکھتے ہیں. جو آپ کا وی اے کنٹرول ہے اس کے اندر ہمارے پاس اب یہ جو لائن ہے, یہ جو آپ کی گراف ہے, یہ ہے اس وقت ٹارک کا گراف. ٹارک کی ایکسپریشن آپ کو پتا ہے کہ ٹا از اکول ٹو کے فائی آئی اے, کانسٹنٹ, فلکس اور آرمیچر کرنٹ. اب ہمارے پاس سینیریو ہے کیا کہ جس وقت ہم وی اے کنٹرول کے ریجن میں ہیں تو جو فلکس ہے اس کو ہم چینج نہیں کر رہے, کیونکہ فلکس اس وقت چینج ہوگا جس وقت ہم فیلڈ کا کرنٹ چینج کریں گے. وہ ہم آگے جا کے جو آر ایف ریجن ہے اس میں چینج کریں گے. اس سے پہلے جو وی اے کنٹرول ریجن ہے اس کے اندر ہم مشین کا جو فیلڈ کرنٹ ہے وہ ویری نہیں کرتے. جب وہ ویری نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فلکس ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اے بھی کانسٹنٹ ہو گیا, فلکس بھی کانسٹنٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو اگلا چیز ہے وہ ہے آئی اے اور آرمیچر کرنٹ. اب جیسے جیسے آپ وولٹیج بڑھاتے ہیں وی اے کنٹرول میں, فار ایگزامپل وی اے زیرو تھا تو آپ کے پاس اپلائڈ وولٹیج زیرو تھا, مشین کی سپیڈ زیرو تھی. جس وقت آپ لوگ وولٹیج بڑھاتے ہیں تو مشین کیا کرتی ہے, سپیڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. جب مشین سپیڈ اپ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اگر میں ایک ٹارک اپلائی کر دوں, فار ایگزامپل میں ٹارک اپلائی کر دیتا ہوں 1 نیوٹن میٹر کا, تو مشین کیا کرے گی, کوئی ایک کرنٹ ڈرا کرے گی, سپوز کہ 1 ایمپیئر کرنٹ ڈرا کرتی ہے. اب اگر میں مشین کا وولٹیج بڑھاؤں تو جیسے ہی میں مشین کا وولٹیج بڑھاتا ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ مشین کی سپیڈ ساتھ ہی بڑھ جاتی ہے. جب مشین کی سپیڈ ساتھ ہی بڑھ جاتی ہے تو سپیڈ بڑھنے کے ساتھ جو آپ کے انٹرنل جنریٹر وولٹیج تھا, جو ای تھا, وہ بھی بڑھ جاتا ہے. سو اٹ مینس کہ جو آپ کا اپلائڈ وولٹیج ہے اور جو انٹرنل جنریٹر وولٹیج ہے اس کے اندر جو وولٹیج ڈفرینس ہے وہ کانسٹنٹ ہے.
اس چیز کو دوبارہ سمجھیں کہ جو کرنٹ آپ کے پاس مشین کے اندر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹرمینل وولٹیج ہے اور جو انٹرنل وولٹیج ہے اس کا ڈفرینس کتنا ہے. تو جس وقت آپ کا جو انٹرنل فار ایگزامپل انٹرنل جنریٹ اور جو ہمارا اپلائڈ وولٹیج ہے اس کے اندر اگر 10 وولٹ کا فرق ہے تو جیسے ہی میں ٹرمینل وولٹیج یا ایکسٹرنل وولٹیج بڑھاتا ہوں اگر تو مشین اسپیڈ اپ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. جو انٹرنل وولٹیج کا ای از اکول ٹو جو ہم نے کہا کہ فائی اومیگا, تو اگر اس کی اسپیڈ نہ بڑھے تو پھر ای کانسٹنٹ رہنا چاہیے. وی ہم بڑھائیں یعنی ایکسٹرنل وولٹیج بڑھائیں انٹرنل وولٹیج کانسٹنٹ رکھیں تو اس کیس کے اندر کرنٹ بڑھ جانا چاہیے. اگر کرنٹ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا. جو ہمارے پاس ٹارک ہے ٹار از اکول ٹو کے فائی آئی اے, تو جب کرنٹ بڑھ جائے گا تو ٹارک کو بڑھ جانا چاہیے. لیکن یہاں پر کیا کیس ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ایکسٹرنل وولٹیج بڑھتا ہے مشین اسپیڈ اپ بھی ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی مشین اسپیڈ اپ ہوتی ہے تو ساتھ میں اس کا انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج بڑھ جاتا ہے تو جو ہمارے پاس وولٹیج ڈفرینس ہے بٹوین ایکسٹرنل وولٹیج اور انٹرنل وولٹیج وہ مینٹین رہتا ہے. جب تک وہ پوٹینشیل ڈفرینس مینٹین رہے گا تو جو کرنٹ مشین کے اندر جا رہا ہے وہ بھی کانسٹنٹ رہے گا. تو اس وی اے کنٹرول کے اوپر جو ہمارے پاس اس گراف میں شو ہو رہا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جس وقت ہم 0 سے لے کر ریٹڈ وولٹیج تک وولٹیج بڑھاتے جاتے ہیں مشین کی اسپیڈ بڑھتی جاتی ہے تو اس پورے ڈیوریشن میں جو آپ کا پوٹینشیل ڈفرینس ہے بٹوین ایکسٹرنل وولٹیج اینڈ دی انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. جب وہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو جو ہمارے پاس آرمیچر کرنٹ ہے وہ بھی کانسٹنٹ رہتا ہے کیونکہ کرنٹ ڈپینڈ کرتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس کے اوپر. تو جب تک پوٹینشیل ڈفرینس کانسٹنٹ رہتا ہے تو اٹ مینس کہ جو آپ کا کرنٹ ہے دیٹ از کانسٹنٹ. جب کرنٹ کانسٹنٹ ہے تو جو ہمارے پاس ٹارک ہے کے فائی آئی اے تو وہ بھی کیا رہتا ہے کانسٹنٹ رہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم وی اے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو ہم مشین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس سینس میں کہ مشین کی اسپیڈ بڑھتی جائے لیکن جو مشین ہے اس کا جو ٹارک ہے وہ کانسٹنٹ رہے. سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو کنٹرول ہے ہم نے کیا کیا کہ وولٹیج بڑھایا, وولٹیج بڑھاتے گئے مشین کی اسپیڈ بڑھتی گئی لیکن مشین کا جو ٹارک ہے وہ کانسٹنٹ ہے. سو اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو وی اے ریجن ہے اس ریجن کے اندر ہم اس ریجن کو ہم اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹارک ریجن ہے. کیوں کانسٹنٹ ٹارک ریجن ہے؟ کیونکہ اس ریجن کے میں ہمارے پاس جو کرنٹ کی اماؤنٹ ہے یا کرنٹ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے. جب کرنٹ کا میگنیچیوڈ کانسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین کی جو ٹارک ہے وہ کیا ہے کانسٹنٹ ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ اس ریجن میں ٹارک کانسٹنٹ کیوں ہے. اگر اس ریجن میں ہمارے پاس ٹارک کانسٹنٹ ہے اب ہم واپس آتے ہیں دوبارہ اس چیز کے اوپر. اب ہم وائی ایکسس کے اوپر پاور ایزیوم کرتے ہیں. پاور کا ایک فارمولا ہم نے میرے خیال میں لکھا رہا شروع میں کہ پی از اکول ٹو ٹا اومیگا. یہ جو مشین کی پاور ہے دیٹ از اکول ٹو دی پروڈکٹ آف اٹس ٹارک اینڈ اسپیڈ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اس پوری ڈیوریشن میں ٹارک کانسٹنٹ ہے اور اسپیڈ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو پاور ہے وہ مشین کی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. پی از اکول ٹو ٹا اومیگا. ٹارک کانسٹنٹ ہے لیکن جو اومیگا ہے یعنی اسپیڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اگر ایک پیرامیٹر کانسٹنٹ ہے اور دوسرا بڑھ رہا ہے تو اوور آل پروڈکٹ کیا کرے گی بڑھے گی. سو اٹ مینس کہ جو آپ کا وی اے ریجن ہے اس کو ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ ٹارک ریجن ہے. اور اس کانسٹنٹ ٹارک ریجن کے دوران جو ہمارے پاس پاور آف دی مشین ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ جو پاور آف دی مشین ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہے. کیوں انکریز ہو رہی ہے؟ کیونکہ مشین کی جو ٹارک ہے وہ کانسٹنٹ ہے لیکن اسپیڈ انکریز ہو رہی ہے. اب جس وقت آپ کوئی مشین آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لو اسپیڈ کے اوپر تو لو اسپیڈ کے اوپر جو مشین کی آؤٹ پٹ پاور ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جو ٹرننگ فورس ہے ٹارک ہے وہ بے شک ریٹڈ ہو لیکن جو اوور آل پاور ہے مشین کی وہ کم ہوتی ہے.
تو جس وقت مشین ریٹڈ سپیڈ کے اوپر چل رہی ہو اور ریٹڈ ٹارک کے اوپر چل رہی ہو اس وقت مشین ہمیں ریٹڈ پاور دے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس ریجن ہے وی اے کنٹرول, ہم وولٹیج بڑھاتے گئے, مشین کی سپیڈ بڑھتی گئی, ٹارک کانسٹنٹ رہا, ٹارک کانسٹنٹ رہا, سپیڈ بڑھتی گئی, تو سپیڈ اور ٹارک کی وجہ سے پاور ہمارے پاس بڑھتی گئی. اور جس وقت ہم اس پوائنٹ کے اوپر پہنچے ہیں, یہ جو ہمارے پاس ڈاٹڈ لائن کا پوائنٹ ہے, تو یہاں پر آ کے ہمارے پاس مشین نے کیا کر لیا, ریٹڈ سپیڈ اچیو کر لی اور ریٹڈ پاور اچیو کر لی. کیونکہ سپیڈ ٹارک دونوں ریٹڈ ہیں یہاں پر, تو ہمارے پاس کیا آ گیا, مشین کی جو پاور ہے وہ ریٹڈ آ گئی. سو ان کنکلوژن کہ جو ہمارے پاس آرمیچر وولٹیج کنٹرول ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اسپیڈ آف دی مشین ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے بٹوین زیرو اینڈ ریٹڈ وولٹ پاور, اپنا ریٹڈ اسپیڈ. اور اس دوران میں ہمارے پاس جو مشین کا ٹارک ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے, لیکن جو مشین کی پاور ہے وہ کیا کرتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. یہاں پر آ کے جو ہمارے پاس وی اے کنٹرول ہے وہ آ کے لمٹ ہو جاتا ہے کہ اس سے آگے وی اے کنٹرول نہیں ہو سکتا. اب ہم نے اگلا اسٹیپ یہ پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس مشین اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ جو ایکسٹرنل وولٹیج ہے اس کا اور جو انٹرنل وولٹیج ہے اس کا ڈفرینس ختم ہو گیا ہے, تو اب مشین فردر اسپیڈ اپ نہیں ہو سکتی. اب اگر ہم نے مشین کو فردر اسپیڈ اپ کرنا ہے تو ہمارے پاس کون کون سے پیرامیٹر سے, اگر ہم اس کی جو آپ کو اگر یاد پڑتی ہو تو ٹرمینل وولٹیج اکول ٹو رجسٹر وولٹیج ڈراپ پلس جو اس کی انٹرنل وولٹیج تھا. جو رجسٹر وولٹیج ڈراپ ہے وہ آپ کے لیے کنٹرولیبل نہیں ہے. جو انٹرنل وولٹیج تھا اس کا فارمولا اگر آپ کو یاد ہو تو کیا تھا, E از اکول ٹو کے فائی اومیگا. جو انٹرنل وولٹیج تھا وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا فائی اور اومیگا کے اوپر. فائی کیا تھا, آپ کے پاس فیلڈ کرنٹ کی وجہ سے آنے والا فلکس تھا, اور جو اومیگا ہے وہ کیا ہے, اسپیڈ آف دی مشین ہے. اب اگر ہم اسپیڈ آف دی مشین کو فردر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایکسٹرنل وولٹیج ہے اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے کیونکہ ہم آلریڈی میکسیمم لمٹ پہ آ گئے ہیں. تو اسپیڈ کو بڑھانے کا دوسرا وے کیا ہے کہ ہم کسی طرح سے جو انٹرنل وولٹیج ہے اس کو کم کر لیں. سو جس وقت ہم انٹرنل وولٹیج کو کم کریں گے تو انٹرنل وولٹیج کی ڈیپینڈنسی ہمیں پتہ ہے کہ دیٹ ڈیپینڈز اپان فلکس اینڈ اومیگا. اومیگا ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں, فلکس کم کریں گے تب ہم اومیگا بڑھا پائیں گے. سو اٹ مینس کہ اگر ہمارے پاس فلکس کم کرنا ہے ہم نے تو فلکس کم کرنے کے لیے ایک ہی وے ہے کہ جو ہمارے پاس فیلڈ کرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے. اگر ہم فیلڈ کرنٹ کم کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا, جو فائی یا فلکس ہے وہ کم ہوگا. جب فائی کم ہوگا تو انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج کم ہوگا تو اب مشین اسپیڈ اپ ہوگی تو اومیگا بڑھے گا. جب اومیگا بڑھے گا, فائی کم ہوگا, اومیگا بڑھے گا, تو اوور آل پروڈکٹ کیا رہے گی, سیم رہے گی. سو انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج کانسٹنٹ رہے گا اگر میں اسپیڈ بڑھاتا جاتا ہوں اور فلکس کم کرتا جاتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے, E از اکول ٹو کے فائی اومیگا. فائی آپ کا کم ہو رہا ہے, اومیگا بڑھ رہا ہے, اوور آل پروڈکٹ کیا ہے, سیم رہ رہی ہے. مشین کو آپریشن میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے ہمارے پاس فیلڈ کرنٹ. فیلڈ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم فیلڈ سرکٹ کے اندر رجسٹر ایڈ کرتے ہیں. جب ریزسٹنس میں فیلڈ کی انکریز کروں گا تو فیلڈ کرنٹ کیا ہوگا, کم ہوگا. جب فیلڈ کرنٹ کم ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا, انٹرنل جنریٹر وولٹیج کم ہوگا اور مشین کیا ہوگی, اسپیڈ اپ ہوگی. اب دوبارہ ہم ان گراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ فیلڈ کرنٹ کنٹرول ہے, اس کے اندر یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو اس میں اگر آ کے ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس آر ایف کنٹرول ہے, اب آپ دیکھیں گے جو آپ کے پاس ٹارک کا گراف ہے کہ اسپیڈ, یہ آپ کے پاس اسپیڈ ٹارک کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پاور اسپیڈ کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت مشین ریٹڈ پہ پہنچ گئی ہے, اب جب ہم اس سے فردر اسپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے, فلکس یا فائی کم کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹا از اکول ٹو کے فائی آئی اے. اب جو آئی اے ہے وہ کانسٹنٹ رہ رہا ہے, جو آرمیچر کرنٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا,
जब आर्मेचर करंट कम हो रहा है लेकिन अब सेम रह रहा है, लेकिन जो हमारे पास फाई है दैट इज डिक्रीजिंग, और अगर फाई डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि टार्क आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि एक पैरामीटर आपका कांस्टेंट है, दूसरा पैरामीटर आपका कम हो रहा है। जब एक पैरामीटर कांस्टेंट है और दूसरा पैरामीटर कम हो रहा है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी। सो इट मीन्स कि जिस वक्त हम आरएफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फील्ड रजिस्टर बढ़ाएंगे। जब फील्ड रजिस्टर बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए आप, तो जिस वक्त हम फील्ड रजिस्टर बढ़ाएंगे तो ये करंट क्या होगा, आपके पास कम होगा। जब ये करंट कम होगा, करंट कम होने से क्या होगा, फाई कम होगा, फाई कम होने से क्या होगा, आपके पास टार्क कम होना चाहिए। और यही चीज़ आपको यहाँ पर डिपेक्ट हो रही है कि आरएफ कंट्रोल के अंदर जो आपके पास टार्क है दैट इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आई ए कांस्टेंट है, फाई क्या है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है। इस रीजन में क्या था कि फाई भी कांस्टेंट था और आई ए भी कांस्टेंट था, बट इन दिस रीजन फाई डिक्रीज हो रहा है और आई ए कांस्टेंट है, सो ओवरऑल टार्क इज डिक्रीजिंग। सो ये कर्व आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम जिस वक्त वी ए कंट्रोल में है तो टार्क हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जिस वक्त आर एफ कंट्रोल में आते हैं सो जो हमारे पास टार्क है दैट इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास कर्व हो गया, स्पीड टार्क कर्व ऑफ द मशीन। अब अगर हम इस कर्व की तरफ आते हैं, इस कर्व की तरफ अगर हम देखें तो आपको यह नजर आ रहा है कि जो वी एफ कंट्रोल है, इस कंट्रोल के अंदर स्पीड ऑफ द मशीन बढ़ रही है, लेकिन जो वाई एक्सिस क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट है, मैंने आपसे कहा था कि वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपको पावर डिपेक्ट हुई हुई है, पावर भी इसी एक्सिस के ऊपर है, इसी एक्सिस को वोल्टेज एक्सिस भी आप कह सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट तक ऑलरेडी पहुंच गया, फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। इसी तरह से जो हमारे पास पावर है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड ओमेगा। अब जब तक हम इस रीजन में रह रहे थे तो हमारे पास टार्क कांस्टेंट था और ओमेगा बढ़ रहा था। जब टार्क कांस्टेंट था, ओमेगा बढ़ रहा था, तो ओवरऑल प्रोडक्ट बढ़ रही थी। जब हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि जो मशीन का टार्क है वो डिक्रीज होने लग गया और जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। सो हमारे पास वो कह रहा है कि टार्क डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। अगर एक पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सो इन दिस केस हम क्या अचीव करते हैं कि जो पावर है उसको क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टार्क डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है पूरे रीजन के अंदर। सो जब मशीन यहाँ से ऑपरेट करना शुरू करेगी और आगे जाएगी, इस पूरे रीजन के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी टार्क वैसे वैसे कम होता जाएगा। सो अगर टार्क कम होता जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है तो इट मीन्स कि जो पावर है वो क्या रह रही है, आपकी कांस्टेंट रह रही है। सो इस वजह से आप देखेंगे ये ग्राफ यहाँ पर आगे स्ट्रेट लाइन हो गया, तो जो पावर है वो कांस्टेंट है। इसीलिए इसके ऊपर लिखा आ रहा है आपके पास कि ये जो रीजन है ये है कांस्टेंट पावर रीजन, कि इस दौरान मशीन की जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगी लेकिन मशीन का टार्क डिक्रीज होता जाएगा। इसकी एक एप्लीकेशन अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी हो तो आप एज्यूम कर लेंगे जिस वक्त आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं या कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जिस वक्त आपको कोई भी स्लोप के ऊपर चढ़ना हो तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि पहले दूसरे गियर में उसको यू चलाते हैं। उस वक्त क्या हो रहा होता है कि आपका जो टार्क है वो मैक्सिमम आपको चाहिए होता है चढ़ने के लिए, पावर मैक्सिमम नहीं चाहिए होती। उस वक्त आप यहाँ कहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं जो कि कांस्टेंट टार्क रीजन है। लेकिन जिस वक्त आप हाईवे के ऊपर जा रहे हो और हाई स्पीड पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको टार्क नहीं चाहिए होता बल्कि मशीन की स्पीड और पावर चाहिए होती है। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, जो आपके हायर गियर्स हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो उसमें गाड़ी को ऑपरेट कर रहे होती है। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, मशीन स्पीड से चल रही होती है लेकिन मशीन के पास उस वक्त टार्क नहीं होता। अगर आप पांचवें गियर के अंदर कभी स्लो पे गाड़ी चलाना शुरू करें कभी भी नहीं चलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
اگر ہم اس کو کنورج کریں کہ ہمارے پاس مشین کو کیا ہوتا ہے، 0 سے لے کر ریٹڈ سپیڈ تک مشین کو ہائی ٹارک چاہیے ہوتا ہے، تو مشین کیا کرتی ہے، ہائی ٹارک پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد اگر فردر ہم اس سے ہائی سپیڈ پہ لے کے جائیں تو پھر کیا ہوتی ہے، مشین ٹارک ڈراپ کر جاتی ہے اور سپیڈ اٹین کر جاتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو پاور آف دی مشین ہے وہ کیا ہے، پی از اکول ٹو ٹاؤ اومیگا، وہ ہمارے پاس کیا رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے. سو یہ دو ہمارے پاس کیا ہیں، مین کنکلوژنز ہیں آرمیچر کنٹرول اور جو ہمارے پاس آر ایف کنٹرول ہے اس کا. اب یہ جو آر ایف کنٹرول ہے، اس ریجن کو آگے چل کے باقی مشینز کے اندر فلکس ویکننگ ریجن بھی ہم کہتے ہیں. فلکس ویکننگ ریجن کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو فائی ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں یا ویک کر رہے ہیں. تو اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں، فلکس ویکننگ ریجن بھی کہتے ہیں، جس کے دوران فلکس کم ہوتا ہے مشین کا اور ٹارک کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ. سو یہ ہمارے پاس تھا کہ اگر ہم ایک مشین کو کنٹرول کرتے ہیں تو جو اوور آل اس کا سپیڈ ٹارک کر رہا ہے 0 سے لے کر وہ جو جتنی بھی میکسیمم سپیڈ وہ اچیو کر سکتی ہے، اس کے اوپر ہم دونوں ہی کنٹرول اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں. اس 0 سپیڈ سے لے کر ریٹڈ سپیڈ تک ہمارے پاس جو چیز اپلیکیبل ہے وہ ہے وی اے کنٹرول، اور جو ہمارے پاس ریٹڈ سپیڈ سے آگے کے لیے اپلیکیبل ہے وہ ہے ہمارے پاس جو اپنا فلکس کنٹرول ہے، وہ چیز ہے. سو یہ ہمارے پاس ہو گئی اوور آل ایکسپلینیشن کہ یہ دو گراف کیسے بنتے ہیں، کانسٹنٹ ٹارک ریجن کیسے آتا ہے، کانسٹنٹ پاور ریجن کیسے آتا ہے، یا اوور آل مشین جب آپریٹ کرتی ہے 0 سے لے کر میکسیمم پاسبل سپیڈ تک تو مشین دونوں کنٹرول یوز کرتی ہے، 0 سے لے کر ریٹڈ سپیڈ تک وی اے کنٹرول اور ریٹڈ سپیڈ سے لے کر میکسیمم سپیڈ تک آر ایف کنٹرول. تو یہ ہمارے پاس تھی اس کے لیے. اس کے بعد یہ ایگزامپلز ہیں، یہ آپ لوگوں صاحب افیکٹ آف اوپن فیلڈ سرکٹ. یہ اس دن بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے جیسے فیلڈ ہمارا کام ہوتا جاتا ہے مشین سپیڈ اپ ہوتی جاتی ہے، جو کہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو اگر ہمارے پاس فیلڈ بالکل ہی اوپن ہو جائے، اور اگر بالکل ہی اوپن ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو مشین آپ کی ہے وہ ایکسیسولی ہائی سپیڈ پہ چلی جائے، جس کو کہ ہم رن اوے کنڈیشن کہتے ہیں. تو اس کیس کے اندر مشین کیا ہو سکتی ہے، ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اوپن فیلڈ کا جو ہمارے پاس ایفیکٹ ہے اس کو ہمیں آلویز اوائڈ کرنا ہے کہ جو شنٹ مشین ہے وہ کبھی بھی اوپن فیلڈ آپریٹ نہ کرے. اگر اس کا فیلڈ اوپن ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیسولی ہائی سپیڈ پہ چلی جائے. اس کے بعد جو نیکسٹ مشین ہے ہمارے پاس وہ ہے پرماننٹ میگنیٹ ڈی سی موٹر. جو پرماننٹ میگنیٹ ڈی سی موٹر ہے اس کے اندر کوئی چیز خاص سمجھنے والی نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس پرماننٹ میگنیٹ ڈی سی موٹر ہے اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پرماننٹ میگنیٹ. اور آپ کو میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے جس وقت ہم نے ہسٹیریسس کرو پڑھا تھا کہ اگر ہمیں پرماننٹ میگنیٹ بنانا ہے تو جو ہسٹیریسس کرو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وائڈر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک ہسٹیریسس کرو آپ کو یہ شو ہوا ہوا ہے اور ایک آپ کو یہ شو ہوا ہوا ہے. سو جس وقت آپ پرماننٹ میگنیٹ موٹر بنائیں گے اس کے اندر جو ہسٹیریسس کرو ہے وہ یہ والا میٹیریل یوز نہیں کرنا پسند کریں گے بلکہ یہ والا میٹیریل یوز کرنا پسند کریں گے. سو اس مشین کے لیے کیا ہے ہمارے پاس جو پرماننٹ میگنیٹ موٹر ہے اس کا صرف یہی ہے کہ جو آپ کے پاس فیلڈ ہے وہ ہمارے پاس پرماننٹ میگنیٹ ہے، اور اس کی اگر آپ نے اسپیڈ کنٹرول کرنی ہے تو صرف اور صرف آپ ٹرمینل وولٹیج چینج کر سکتے ہیں، فیلڈ چینج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ کیونکہ فیلڈ آپ کا کیا ہے، پرماننٹ میگنیٹ ہے. سو پرماننٹ میگنیٹ آپ کام زیادہ نہیں کر سکتے. سو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پرماننٹ میگنیٹ موٹر ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے جو میٹیریل آپ یوز کریں گے وہ ایسا میٹیریل یوز کریں گے پرماننٹ میگنیٹس کے لیے جو زیادہ سے زیادہ فلکس ریٹین کر سکے. سو اس کے اندر اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اس مشین کے اندر کچھ نہیں ہے. نیکسٹ مشین ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈی سی سیریز موٹر. جو ڈی سی سیریز موٹر ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہم نام سے ظاہر ہے سیریز موٹر کو ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نیم ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا آرمیچر سرکٹ اور فیلڈ سرکٹ کیسے کنیکٹڈ ہے. جب آپ کا آرمیچر سرکٹ اور فیلڈ سرکٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سیریز کنیکٹڈ ہیں
تو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو موٹر ہے یہ مشین کیا کہلائے گی؟ سیریز موٹر. سو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ فار ایگزامپل آرمیچر فیلڈ سرکٹ آ گیا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آرمیچر سرکٹ ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سرکٹس کیا ہیں آپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہیں. سو ان کے اوپر جیسے آپ KCL کے لیے لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا آرمیچر کرنٹ ہے وہی آپ کا کیا ہے؟ فیلڈ کرنٹ ہے. کیونکہ یہاں سے جو کرنٹ انٹر ہو رہا ہے یہ آرمیچر کرنٹ ہے وہی آپ کا کیا ہے؟ فیلڈ کرنٹ ہے. جبکہ شنٹ مشین کے اندر ایسا نہیں تھا. شنٹ مشین کے اندر یہاں پر آگے کرنٹ ڈیوائڈ ہو جاتا تھا. شنٹ مشین میں جب ہم چلتے تھے تو کرنٹ یہاں پر آگے کہیں پر جو آپ کی وہ تھی کیا کہتے ہیں فیلڈ تھا اس کیس کے اندر وہ یہاں پر پیرالل میں کنیکٹ ہوا تھا. تو جو آپ کے پاس لوڈ کرنٹ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ آرمیچر کرنٹ میں اور فیلڈ کرنٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا تھا. جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ جو فیلڈ کرنٹ ہے وہی آپ کے پاس کیا ہے؟ آرمیچر کرنٹ ہے. اب اگر ایک چیز اس کے اندر نوٹ کریں آپ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹارک کی ایکسپریشن کیا ہے؟ ٹار از اکول ٹو کے فائی آئی اے. اب جو فائی ہے وہ بیسیکلی کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے؟ فیلڈ کرنٹ سے. یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس فائی ہے دیٹ از بینگ جنریٹڈ فرام دی فیلڈ کرنٹ. جبکہ اس کیس کے اندر فیلڈ کرنٹ کیا ہے؟ آئی ایف جو ہے وہ بھی کیا چیز کے برابر ہے؟ آئی اے کے برابر ہے. سو اگر فیلڈ کرنٹ آئی اے کے برابر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک اور کانسٹنٹ کے اندر ایڈ کر کے جو فائی ہے اس کو میں آئی اے کہہ سکتا ہوں. جس طرح سے یہاں پر شو ہوا ہے کہ فائی از اکول ٹو سی آئی اے. سی کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اور کانسٹنٹ ہے جو کہ فلکس جنریٹ کروا رہا ہے. تو جو فائی ہے اس کو آئی اے کی بجائے یہاں پر پہلے اگر آئی ایف لکھ لیں آپ تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ آئی ایف از اکول ٹو آئی اے. کیونکہ سیریز کے اندر جو آپ کا فیلڈ کرنٹ ہے اور جو آپ کا آرمیچر کرنٹ ہے وہ ایک ہی ہے. سو فائی از اکول سی آئی اے. تو اگر میں یہاں پر لکھنا چاہوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں. اب یہ کے اور سی اس نے الگ الگ لکھ دیا. ادروائز یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کے ہی لکھ دیں کہ سارا کا سارا کیا ہے؟ کوئی ایک کانسٹنٹ ہے. سو اس کانسٹنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا اس مشین کے اندر کہ جو ٹارک انڈیوسڈ ہے دیٹ از ایکول ٹو کے آئی اے اسکوئر. پچھلے میں کیا تھا؟ ٹارک از اکول ٹو کے فائی آئی اے. اب فائی کیونکہ یہاں پر فیلڈ کرنٹ کی وجہ سے اور فیلڈ کرنٹ سیم ہے آرمیچر کرنٹ کے. سو آرمیچر کرنٹ از اکول ٹو فیلڈ کرنٹ. سو جس وقت یہاں پر میں آرمیچر کرنٹ اور فیلڈ کرنٹ لکھنا چاہوں گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ کے آئی اے اسکوئر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مشین کا جو ٹارک ہے دیٹ ڈیپینڈ اسکوئرلی ود دی فیلڈ کرنٹ اپنا آرمیچر کرنٹ. سو اب جیسے ہی اس مشین کا جو کرنٹ ہے وہ بڑھے گا تو مشین کا جو ٹارک ہے وہ اسکوئر میں بڑھے گا. اور اسکوئر کی ایکسپریشن آپ کو یاد پتا ہے کہ جو اسکوئر کی ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ پیرابولک ہے. آپ نے دیکھا ہوا کہ جو ہمارے پاس لینئر ہے اس کے لیے ہمارے پاس لینئر لائن بنتی ہے اور جس وقت ہم اسکوئر کی ایکویشن لکھتے ہیں تو اسکوئر کی ایکویشن بیسیکلی کس کی ایکویشن ہوتی ہے؟ پیرابولا کی. تو اس کی اس کے اندر یہ ڈیریویشنز آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اس سرکٹ کے اوپر اپلائی کر کے. تو ان ڈیریویشن میں کوئی چیز خاص نہیں ہے. صرف جو چیز کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاس اومیگا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اسکوئر آف دی ٹارک. یہاں پر ہم نے کیا لکھ دیا ہے اس کو؟ انڈر روٹ کے فارم میں. سو اس کی جو اسپیڈ ٹارک کرو بنے گی وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. جو شنٹ مشین تھی آپ کی اس کی جو اسپیڈ ٹارک کرو تھی وہ ایک اسٹریٹ لائن تھی. وہ کیوں اسٹریٹ لائن تھی؟ کیونکہ وہ اس کا جو ٹارک تھا وہ آئی اے یا فلکس کے صرف سنگل ایکویلنٹ میں تھا. جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ اس کے اسکوئر میں ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ پیرابولک ایکسپریشن بنتی ہے. آلدو کہ یہ والی چیز مشین کے لیے ویلڈ نہیں ہوگی جب آپ یہاں سے پڑھا سکتے ہیں. تو جتنا ریجن اس کے اندر آتا ہے یہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے؟ ایک پیرابولک شیپ بنی چاہیے. یا اسکوئر کی جس وقت ابھی ایکویشن دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ بنے گی. سو اب ڈفرینس کہاں پر آیا اس مشین میں اور شنٹ مشین میں کہ شنٹ مشین کا جو آرمیچر کرنٹ تھا وہ جو تھا وہ فیلڈ سے انڈیپینڈنٹ تھا. جبکہ جو سیریز مشین ہے اس کے اندر جو فیلڈ کرنٹ ہے وہی آپ کا آرمیچر کرنٹ ہے. جب فیلڈ کرنٹ آرمیچر کرنٹ کے برابر ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسکوئر میں ہے. جب اسکوئر میں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جو اسپیڈ ٹارک کرو ہے وہ بھی کیا آئے گی؟ اسکوئر میں آئے گی. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسکوئر میں آ رہی ہے. اب اس مشین کے اوپر جس وقت ہم لوگ
स्पीड कंट्रोल लगाएंगे, तो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म इस मशीन के ऊपर जो अप्लाई होना है, इसके ऊपर जो हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है वो तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सटर्नल वोल्टेज कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड करंट कंट्रोल था वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि इसका जो सर्किट है ये देख सकते हैं कि आप इसका अलग से करंट कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप जो आर्मेचर का करंट है वही इसका करंट होना है। सो अगर हम इसको आर्मेचर के इसका करंट जो है ना वो अलग अलग कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास मशीन है इसके ऊपर जो फील्ड करंट कंट्रोल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि जो हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है या टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वोल्टेज जैसे कम या ज़्यादा करेंगे तो मशीन की स्पीड क्या होगी? कम या ज़्यादा होगी। तो इस मशीन के अंदर सिर्फ इतना ही हम ये तक कहते हैं कि इसकी जो स्पीड कंट्रोल है वो हमारे पास क्या है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। जो हमारे पास फील्ड सर्किट है वो इसका कंट्रोलेबल नहीं है, और इसकी जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? स्केयर्ड है, यानी कि टार्क और जो ओमेगा है वो आपस में पैराबोलिक रिलेशनशिप के साथ हैं कि अगर आप मशीन के ऊपर लोड डालेंगे तो इस मशीन का टार्क ज़्यादा ड्रॉप होना है, जबकि जो दूसरी मशीन थी शंट मशीन उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। उस स्ट्रेट लाइन इसलिए बनती थी कि उसके अंदर हमारे पास क्या था कि जो करंट और जो हमारे पास फाई था वो सिंगल रिलेटेड था। लोगों ने यहाँ तक कर लेना है कि जो हमारे पास कर लेना है। आगे एक कंपाउंड मशीन है उसको फिर हम लोग जो हमारा ऑन कैंपस लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे, और उसके जो वक्त हम स्टडी करेंगे तो ये सीरीज और शंट मशीन दोबारा भी उसके अंदर ऑलमोस्ट कवर अप होंगे। इसके वजह से मैं रोक रहा हूँ ताकि फर्दर जो इसकी अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी अपना कवर हो पाई या समझ आ सकी, तो जिस वक्त हम लोग शंट कंपाउंड मशीन को देखेंगे तो उस वक्त भी हम लोग इन चीज़ों को दोबारा रिकॉल कर लेंगे ताकि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में एक असाइनमेंट आप अपलोड कर देता हूं, तो जिस वक्त नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोगों का लेक्चर है तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने A4 साइज वाइट पेजेस के ऊपर सॉल्व करके लानी है। कोई और पेज यूज़ नहीं करना, सिर्फ वाइट A4 साइज पेज यूज़ करेंगे आप, और वो यूज़ करके आप लोग क्या करेंगे? असाइनमेंट बना के लाएंगे तो मैं आपको उसके अंदर क्या कहते हैं अपना वो असाइनमेंट आप लोग सबमिट कराएंगे। एक और क्विज नेक्स्ट वीक में हम लेना चाह रहे हैं, तो मे भी फिर नेक्स्ट फ्राइडे पे क्विज ले लेंगे, वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, वो भी इसी के साथ आपको अपलोड कर दूं। तो अभी हम अपनी क्लास की अटेंडेंस देख लेते हैं।